2-3 منٹ تقریر ختم کریے. ابو جہل اٹھیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے, اوٹ وچ آ کے بیٹھ کے قرآن سندا رہا. ادھر ابو سفیان جو مسلمان نہیں سن, وہ بھی اپنی چار پائی اٹھے تے آ کے سجے کھبے بہ کے قرآن سنن لگ پے. ایک اور بددینت گستاخ رسول ہے اخنس بن شریک, وہ بھی آ کے قرآن مجید سنن لگ پے. اچھا پھر بیٹھے تراوے وکھو وکھ نے تے اس انداز وچ بھی میں کلے ہی آیا, اور کوئی نہیں آیا, اور میں کو نہیں ویندا پے, انج کر کے آ کے بیٹھ گئے قرآن سنتے رہے. نبی پاک نے فجر تک قرآن پڑھیا, سرور لیندے رہے, تھوڑی تھوڑی روشنی ظاہر ہون لگ پئی. ہن اے تراوے اپنے اپنے گھر چل پے. اللہ دی مہربانی انج دی ہوئی, کرنی انج دی ہوئی بھئی اے تراوے ایک چوک وچ جمع ہو گئے. ابو جہل ہے ابو سفیان کدے, او سکھا ادھر کم گیا سا, اچھا چلو ٹھیک. او اخنس بن شریک تو کدے, او سکھا ادھر کم گیا, چلو ٹھیک. تو میں بھی کم گیا سا. ایتھی ٹال مٹول ہو گئی. دوجا دن آیا, آج ترما اپنے اپنے دل وچ ارادہ کیتا بھی آج تے بچ گیا نا. ابو سفیان سوچدا پہ بھی میری عزت رہ گئی, دوواں نوں پتہ کوئی نہیں لگا. ہن او اخنس سوچدا پہ بھی میری عزت رہ گئی, دوجا دوواں نوں کوئی نہیں پتہ. ابو جہل سوچدا پہ بھی میری عزت رہ گئی, یا دوجا دوواں نوں کوئی نہیں پتہ. انہاں نوں کسے نوں پتہ ہوے یا نہ ہوے, اونوں تے بڑا پتہ ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پھر دوسرے دن قرآن دی تلاوت شروع کی تھی. سبحان اللہ. ادھر میرے نبی نے پھر سورت, میرے نبی نے پھر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی. میرے نبی نے جدو قرآن پڑھیا, عربی اٹھ کے اپنے گھراں دی وچوں نکلے. ابو سفیان نے بھی چار پائی چھوڑی, اسے جگہ دیا کے بیٹھ گیا. اخنس بن شریک نے بھی چار پائی چھوڑی, کل والی تھان دیا کے بیٹھ گیا. جن ابو جہل نے بھی چھوڑی چار پائی, آ کے بیٹھ گیا. میرے نبی قرآن پڑھ دے جاندے نے, عربی سرور لیندے جاندے نے. آج جدو روشنی نمودار ہوئی, نبی پاک نے قرآن مجید پڑھنا بند کیتا. پھر چوک وچ اکٹھے ہو گئے. ابو جہل کیا کدے گیا سا, ابو سفیان اس کہا تو کدے سے, میں نے جو پوچھنا ہے تو کدے سے, میں تے تیار ہوں. پتہ ہی نہ اتبے ادن قرآن سنیا سی تے میں کہ بھی سنا تے صحیح. میں تے کل بھی سچی گل اتھی آیا سا تے آج بھی اتھی آیا. ابو سفیان کڑ گیا, اچھا جی تو آ سکنا تے اسی نہیں آ سکتے. اخنس بن شریک کڑ گیا, میاں میرے الباد اچھا ہے, تسی وڈے سردار ہو, جے تسی تو میں آ سکتے تے میں نہیں آ سکتا. تو اڈا کو میرے دل تے گرفت تے نہیں نا, ٹھیک ہے چلو کر. مگر آج تو بعد وعدہ کہ آج تو بعد جانا نہیں, ٹھیک ہے جی. آ گئے. ہن تیسری رات آئی, منجی تے سون لگیاں, اپنے آپ نے پھر قسم پائی, لات منات حبل دی قسم, قرآن سنن نہیں جانا. لیکن میرے نبی نے پھر قرآن شروع کیتا. ادھر میرے نبی پھر قرآن دی تلاوت کر دے نے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. میرے نبی نے پھر قرآن پڑھیا, ادھر نبی نے قرآن شروع کیتا. ابو جہل اپنے آپ نو قسمہ پیا باندھا ہے کہ میں اٹھ کے نہیں جانا, لیکن دل مجبور پیا کرتا ہے. ایک کتنا سونا کلام ہے, اپنے دل نو تسلی دیتا بیا. ابو جہل اٹھ کے چلا جا, کیونکہ تو ابو سفیان کو بھی قسم لی, اخنس بن شریک تو بھی قسم لی. آج جو دونے نہیں آن کے تو کلا جا کے بیٹھ جا کے کلام سن, کتنا مٹھا کلام ہے. آج پھر اکیلا جا کے بیٹھ گیا. ادھر ابو سفیان دی بھی یہ کنڈیشن, تو جہاں تو نے قسم دیتی ہے چل تو جا کے کلا بیٹھ کے سن, وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. تیسرا بندہ اخنس بن شریک بھی آ کے بیٹھ گیا. پھر جدو صبح نمودار ہوئی, تراوے پھر اکٹھے آ گئے.
جہل کہن لگا وہ اسی کنے بے وقوف اسی محمد دے منہ دے وچوں نکلے لفظ سننیاں پہ اسی کلام اللہ سننیاں پہ حالانکہ خود بڑے بڑے شاعر ابو سفیان آکھن لگا او تیری بات وجی ہے تو بھامے من تے بھامے نہ من جیتا سونا کلام محمد پڑھ دینے شاعر ایک کلام تیار کر ہی نہیں سکتے اینا سونا کلام پڑھ دینے اخنس بن شریک آکھن لگا ہاں منو بھی اس گل دا یقین ہے بڑے 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 شاعر سنے نے راتی میں اپنی آپ نے بڑیاں قسمہ پائیاں کہ تو آج جا کے نہیں سننا پر جو تو محمد کلام پڑھ دینے اینا سونا پڑھ دینے دل نو کھیچ لئی دینے ایڈا سونا کلام حضرات گرامی قدر جیدہ مقدرہ اللہ نے ہدایت لکھی انہوں ہدایت نصیب ہو گئی مگر جیدہ مقدرہ میں ہدایت نہ لکھی کم از کم وہ اے منن تے مجبور ہو گیا اے ہے اللہ دا کلام انسان دا کلام نہیں اللہ نے اپنے نبی نو بہترین تحفہ عطا فرمایا اور معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑی میری عذری قبول فرمائے المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ وما علیہ الا اللہ